مقام اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ مقام آپ کو عطا فرمایا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے آپ روئے اور فرمایا بس کر، میں اس سے آگے نہیں سن سکتا. آپ کو اپنے گواہ گزرنے پر خیال گزرا ہوگا. حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ ہمیں خود خواہش رہتی ہے کہ کوئی خوش الحان حافظ ہو تو قرآن سنیں. یہ ہے اتباع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کام کا نمونہ دکھلا دیا ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے. سچے مومن کے واسطے کافی ہے کہ دیکھ لے ہوئے کہ یہ کام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں. اگر نہیں کیا تو کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں. حضرت ابراہیم آپ کے جد امجد تھے اور قابل تعظیم تھے. کیا وجہ کہ آپ نے ان کا مولود نہ کروایا، ان کی پیدائش کا دن نہیں منایا آن وسلم نے. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ مولود کے دن جلسہ کرنا، کوئی تقریب منعقد کرنا منع نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں کسی بھی قسم کی بدعت نہ ہوں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، اور اس قسم کی صرف یہی نہیں کہ سال میں ایک دن ہو. پھر سیرت ایسی ہے، محبوب کی سیرت جو بیان کرنی ہے تو پھر سارا سال بھی مختلف وقتوں میں جلسے ہو سکتے ہیں اور کرنے چاہیے. اور یہی جماعت احمدیہ کا تعامل رہا ہے، یہی کرتی ہے. اس لیے ایک کسی خاص دن کی مناسبت سے نہیں بلکہ ہمیشہ سیرت بیان کی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی خاص دن مقرر کر بھی لیا جائے اور اس پہ جلسے کیے جائیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں، اگر اس طرح ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بدعات شامل نہیں ہونی چاہیے. کسی قسم کے ایسے خیالات نہیں آنے چاہیے کہ اس مجلس سے جو ہم نے برکتیں پا لی ہیں اب اس کے بعد ہمیں اور کوئی نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بعضوں کے خیال ہوتے ہیں. تو نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. بس اسی روشنی میں آج میں اب بقیہ وقت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد کی روشنی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض پہلو بیان کروں گا تاکہ ہم بھی ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. تبھی ہم، جیسا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے خدا تعالیٰ کی محبت کو پا سکتے ہیں، اور تبھی ہمارے گناہ بخشے جائیں گے، تبھی ہماری دعائیں بھی قبولیت کا درجہ پائیں گی. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی ہے؟ آپ کی سنت کی پیروی اور آپ سے محبت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہی ہے. اذان کے بعد کی دعا، اس میں بھی یہی دعا سکھائی گئی ہے. اس جو آیت میں نے پڑھی ہے کو کچھ حصہ حضرت مسیح علیہ السلام نے درج فرمایا تھا. پوری آیت اس طرح ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، وہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. بس ہم دیکھتے ہیں اب کہ آپ نے کیا سنت قائم فرمائی جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے. کیا کچھ آپ کے عمل تھے جو آپ نے ہم اپنے صحابہ کے سامنے کیے اور آگے ہم تک روایات میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا والے یہ الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے دنیاوی جاہ و حشمت کے لیے حملے کیے اور ایک علاقے کو زیر کر لیا، اپنی حکومت میں لے آئے. پھر آپ کی ازواج مطہرات کے حوالے سے قسم قسم کی باتیں آج کل کی جاتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں. ایسی باتیں ہیں لیکن ان کو کوئی شریف النفس پڑھ بھی نہیں سکتا. بلکہ امریکہ میں یہ جو نئی کتاب لکھی گئی ہے، اس پہ کسی نے تبصرہ کیا تھا، عیسائی نہیں،
کہ ایسی بیہودہ کتاب ہے کہ اس کو تو پڑھا نہیں جا سکتا. تو یہ سب الزامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگائے جاتے ہیں کوئی نئی بات نہیں. ہمیشہ سے آپ کی ذات بابرکات پر یہ الزام لگائے گئے. جب آپ نے دعویٰ کیا اس وقت صحابہ کا کفار کا یہ خیال تھا کہ شاید کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے آپ نے یہ دعویٰ کیا، اور آپ کے چچا کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے مذہب کے بارے میں یا ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ کہنا چھوڑ دیں اور اپنے دین کی تبلیغ بھی نہ کریں، اور ہم اس کے بدلے میں آپ کی سرداری بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں. اپنی دنیا کی جاہ و حشمت جو ہمارے ہے وہ بھی آپ کو دینے کو تیار ہیں، اپنی دولت بھی دینے کو تیار ہیں، عرب کی خوبصورت ترین عورت بھی دینے کو تیار ہیں. تو آپ کا جواب یہ تھا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تو تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا. میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ ان کی خرابیاں ان کو بتاؤں اور ان کو سیدھے راستے پر چلاؤں. اگر اس کے لیے مجھے مرنا ہی ہے تو پھر میں بخوشی اس موت کو قبول کرتا ہوں. میری زندگی اس راہ میں وقف ہے اور موت کا ڈر مجھے اس کام سے روک نہیں سکتا، اور نہ ہی کسی قسم کا لالچ مجھے اس سے روک سکتا. بس دنیا داروں نے تو ہمیشہ سے آپ کے اس کام کو جو خدا تعالیٰ کی خاطر آپ کر رہے تھے اور خدا تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے دنیاوی اور ظاہری چیز سمجھا، اور کفار نے آپ کو اس کے لیے پیشکش بھی کی اور آپ نے کفار کی اس وجہ سے ہر قسم کی پیشکش کو رد کر کے یہ واضح کر دیا کہ میں اس دنیا کی جاہ و حشمت اور دولت کا امیدوار نہیں ہوں، بلکہ میں تو زمین و آسمان کے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. وہ آخری نبی ہوں جس نے تمام دنیا پر خدا قادر و توانا اور واحد و یگانہ کا جھنڈا لہرانا ہے. اور آپ کی اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے بھی آپ پر یہ آیت نازل کر دیا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان سے کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. بس یہ تھا آپ کا مقام جو سر تاپا خدا کی محبت میں ڈوب کر آپ کو ملا تھا. آپ کو دنیاوی جاہ و حشمت نہیں چاہیے تھی، آپ کو تو خدائے واحد کی حکومت تمام دنیا پر چاہیے تھی، اور اس کے لیے آپ نے ہر دکھ اٹھایا. آپ نے دنیا کو بتایا کہ اگر تم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو تو میری پیروی کرو اور نمازوں کے وہ حق ادا کرنے کی اور وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے نمونے میں نے قائم کیے. عبادتوں میں ڈوبنا ہی زندگی کی ضمانت ہے، اور قربانیوں کے ذریعے حقیقی موت سے پہلے وہ موت اپنے پر وارد کرو جس کے ذریعے جس کے اعلیٰ ترین معیار جو ہیں میں نے قائم کیے ہیں. اور اس وجہ سے جب موت آئے گی تو پھر ایک ابدی زندگی شروع ہوگی جو خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بنائے گی انسان کو. بس نمازوں اور قربانیوں کے وہ معراج آپ نے حاصل کی جس نے زندگی اور موت کے